ایک لشکر بنایا معاویہ بن خطیج کی قیادت میں، اس کو شام سے مصر کی طرف بھیجا اور اس کو کہا کہ رستے میں جتنے قبائل آتے ہیں سب کو میری اطاعت پہ مجبور کرو۔ پورے علاقے میں انہوں نے تباہی مچائی، جو رستے میں جس نے بھی انکار کیا وہ سر قلم کرتے گئے۔ پتہ یہ ابھی کربلا نہیں ہوئی، پتہ نہیں کتنی کربلائیں گزر گئیں میرے رسول کے ساتھیوں کے اوپر۔ اس شخص نے اتنی قتل و غارت کی، اتنی قتل و غارت کی کہ خود اہل سنہ کے امام یہ کہنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ اگرچہ بسر بن ابی ارتاد فتح مکہ کے بعد کا صحابی ہے لیکن اس نے بڑے غلط کام کیے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تو ہم آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹرز تھے، وہ وجوہات کیا تھیں جن کی وجہ سے جنگ صفین جو ہے وہ رونما ہوئی، اور جنگ کے بعد کیا حالات پیش آئے، اور اس کے بعد اقتدار کیسے خلافت سے ملوکیت میں بدل گیا۔ اور یہ جو میں نے آپ کو پچھلی قسط میں بتایا تھا، یہ پہلی اٹیمپٹ تھی جب قرآن کو اقتدار کے ایوان سے نکال دیا گیا، یعنی کہ اجتہاد کے بارے میں بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا سننا کا، حدیث کا، وہ بھی قبول نہیں کیا گیا، اور حکمرانی کے بارے میں بھی جو تھا ایک خلیفہ راشد کے آرڈر کو ڈیفائی کیا گیا اور ان کے خلاف بغاوت کر دی گئی۔ اور یہ پہلی ڈیویشن تھی جو اسلامی سلطنت میں روپذیر ہوئی اور جس نے پھر اس کے بعد آج تک اسلام کو دوبارہ متحد نہیں ہونے دیا۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ اسلام آج تک دوبارہ متحد نہیں ہو سکا؟ تو جناب، جب یہ ایک کانٹا بدل جائے نا، آپ نے کبھی اگر ریل کا سفر کیا اور کسی ریلوے اسٹیشن کے جنکشن پہ گئے ہیں، تو جب ٹرین جو ہے وہ ایک پٹری سے دوسری پٹری کی طرف آتی ہے تو کار کی طرح یہ یکدم ایسے نہیں مڑتی، وہ بڑی آہستہ 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 جو سلولی ڈرفٹ پیدا ہوتی ہے، اور پھر جوں جوں وہ ڈرفٹ پہ چلتی جاتی ہے فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ دونوں پٹریاں آپس میں بہت فاصلے پہ چلی جاتی ہیں۔ یہی ایگزیکٹلی ہوا کہ یہاں اسلام کا انجن جو ہے وہ موڑا گیا، اور یہ پہلی ڈرفٹ تھی جس سے اسلامی نظام جو ہے وہ خطرے میں دوچار ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسٹیبلش کردہ دین اسلام کے نظام کو، انجن کو بدل دیا گیا، اور یہ پہلی ڈیویشن کی گئی۔ اس سے پہلے ہمیں کوئی اگزامپل نہیں ملتی کہ خلیفہ راشد کے کسی حکم کو ڈینائی کیا گیا ہو، یا کوئی ایسی بات جس یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ جائے اور اس کے سامنے سرنگو نہ کیا گیا ہو، یا کوئی ایسا اگزامپل کہ قرآن کی بات کوئی کر دے اور خلیفہ جو ہے وہ اس کے آگے جھکا نہ ہوا ہو۔ میں آگے چل کے آپ کو کچھ مثالیں بیان کروں گا، جب میں جنگ صفین کے بعد کے حالات ذکر کروں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح یہ ظلم ہوا، لیکن سر دست ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ شروع کیسے ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب سہل بن حنیف کو واپس کر دیا گیا شام کی سرحد سے، انہیں چارج نہیں دیا گیا، تو مولا علی علیہ السلام نے پھر بھی ایک سگیشیس، ایک دانشمند حکمران کی حیثیت سے انہوں نے فوری کسی اقدام کا اعلان نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایک خط لکھا جو آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے وہ خط، اور اس خط کی جو ہے لینگویج وہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سٹائل کے اوپر ہے، کہ اس میں انظار بھی کیا گیا ہے، سمجھایا بھی گیا ہے، اور اس میں ذمہ داری کا احساس بھی دلایا گیا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے اپنے قاصد کے ذریعے انہیں خط بھیجا اور کہا کہ یہ کام نہ کرو، اپنے آپ کو سرنڈر کرو، اقتدار کو چھوڑ دو، اور چارج جو ہے وہ میرے خلیفہ کے حوالے کرو۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور میں انہی بنیادوں کے اوپر خلیفہ چنا گیا ہوں جن قوانین، جن بنیادوں کے اوپر پہلے 3 خلفائے راشدین چنے گئے تھے، لہٰذا آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ میرے آرڈرز کو ڈیفائی کریں۔ اور یہاں یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آج کل کے جو نام نہاد لوگ ہیں، اور ان میں جو یہ غامدی سر فہرست ہے، اور اس نے یہ کہا کہ مولا علی کی حکومت منعقد ہی نہیں ہوئی تھی، یہ سراسر جھوٹ، غلط بیانی اور کذب ہے یہ، اور یہ بہتان عظیم ہے۔
سید اس وقت 9 صوبے تھے، 9 گورنر تھے، 9 میں سے 7 گورنر جو تھے وہ مولا علی نے برطرف کر دیے اور ان کی جگہ پہ اپنے گورنر جو ہے وہ لگائے اور وہاں انتقال اقتدار ہو گیا۔ 8واں گورنر ابو موسیٰ اشری، ان کو برقرار رکھا اور ان کو یعنی وہاں بھی مولا علی کا اقتدار ہو گیا۔ 9ویں گورنر صرف ایک صوبے کے گورنر، 9 صوبے تھے اس وقت، سمجھ لیں بہت بڑے بڑے سلطنت، بہت بڑی سلطنت تھی اس، لیکن 9 گورنر کام کرتے تھے۔ ان 9 میں سے 7 کو کی جگہ پہ نئے گورنر آئے، انہیں برطرف کیا گیا، نئے گورنر آئے، پرامن انتقال اقتدار ہوا۔ 8ویں کو انہوں نے برقرار رکھا کیونکہ وہ ایک برگزیدہ صحابی تھے، بنو امیہ سے نہیں تھے اور برگزیدہ صحابی تھے ابو موسیٰ اشری، ان کو برقرار رکھا اور معاویہ نے بغاوت کر دی، یعنی 9 میں سے ایک صوبے میں صرف یہ پرابلم آئی، ورنہ مولا علی کی حکومت پورے عالم اسلام کے اوپر اسٹیبلش ہوئی اور لوگوں نے اس کو تسلیم کیا۔ اب یہ بات جب انہوں نے لکھی تو اب آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے اس قاصد کو 1 ماہ تک اپنے پاس روکے رکھا اور وہاں اس کو اپنی جنگی مشقیں دکھاتے رہے، لشکر کٹھے کرتے رہے، مشقیں کٹھی کرتے رہے، لوگوں کو انتقام لینے کے لیے جو ہے ابھارتے رہے اور ان کے مولا علی کے قاصد کو وہ ساری فلم دکھاتے رہے۔ 1 مہینے کے بعد اس کو واپس کیا اور اس کو ایک سیلڈ انویلپ دے کے بھیجا اور کہا کہ اس کو صرف علی علیہ السلام کھولیں گے۔ وہ سیلڈ انویلپ جب مولا علی کو دیا گیا، آپ نے اس کو اپنے صحابہ کی جماعت کے سامنے کھولا تو وہ اندر سے خالی تھا۔ یار تھوڑا سا غور کریں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹرینڈ لوگوں کی یہ حرکات ہو سکتی ہیں؟ یہ جو سیاست معاویہ زندہ باد کے نعرے لگانے والے ناہل اور یہ نسور جو آج پیدا ہو رہے ہیں، ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہ طریقہ کار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا؟ کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ نبی کا کوئی صحابی اس طرح کا رویہ اختیار کرے گا؟ اور مولا علی کے سامنے یہ توہین امیز رویہ اختیار کیا گیا، ان کی توہین کی گئی اور وہ لفافہ اندر سے خالی تھا۔ اس کے بعد مولا علی نے کہا کہ اب تم تیاری کرو شام کے جہاد کی، اور بالکل ٹھیک کہا، وہ مولا علی کے لیے واقع ہی جہاد تھا کیونکہ علی خلیفہ راشد تھے۔ آج بھی اگر ایک لیجیٹیمیٹ حکمران کے خلاف ایک علاقہ کہے کہ میں آپ کے اقتدار کو نہیں مانتا تو اس کے خلاف فوج کشی ہی کی جائے گی، اس کا کوئی اور حل نہیں۔ جو نیگوسیشن تھی وہ مولا علی نے کر کے دیکھ لی، اس کا کوئی سلوشن نہیں نکلا بلکہ الٹا ان کی تضحیق کی گئی۔ تو مولا علی نے پھر اعلان کیا، یہ جو کہتے ہیں نا اقدام علی نے کیا، علی پہ اقدام کرنا فرض تھا۔ اگر علی اقدام نہ کرتے تو علی مجرم ٹھہرائے جاتے، اگر علی لشکر کشی نہ کرتے تو وہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے۔ اس کے بارے میں ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ کی جوتی مبارک، نالین مبارک ٹوٹ گیا، تو آپ نے مولا علی کو کہا کہ اس کو مرمت کر دو۔ مولا علی وہاں بیٹھ کے اس کو گانڑنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے جا کے کسی سائے میں کھڑے ہو گئے ہوں گے اپنی جماعت کے ساتھ، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک خوش قسمت انسان ہے جو مسلمانوں سے قرآن کی تفسیر کے متعلق جہاد کرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن کی تنزیل یعنی قرآن کے نزول کو منوانے کے لیے لا محالہ تلوار اٹھانی پڑی۔ یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو مجھے لا محالہ تلوار اٹھانی پڑی۔ اس طرح تم میں سے ایک خوش قسمت شخص ہے جو قرآن کے فہم کو، قرآن کی تفسیر کو منوانے کے لیے لا محالہ اس کو تلوار اٹھانی پڑے گی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ہوں، فرمایا نہیں۔ عمر ابن الخطاب نے کہا کہ میں ہوں، فرمایا نہیں، بلکہ فرمایا کہ وہ جو میری جوتی گانٹھ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو یہ کام سپرد کیا تھا کہ جب کبھی کوئی یہ تفسیر قرآن، فہم قرآن کے اوپر بغاوت کرے تو اس کے خلاف آپ نے تلوار اٹھانی ہے۔ اس لیے علی نے جو اقدام کیا وہ بالکل برحق کیا۔ معاویہ نے اپنا لشکر تیار کیا۔ مجھے بتائیں کہ چلیں علی نے
اپنا لشکر تیار کیا اور وہ چل پڑے۔ معاویہ نے اپنا لشکر کیوں تیار کیا؟ کس حیثیت میں ان کو فوج کشی کی اجازت ملی؟ کس حیثیت سے انہوں نے ایک جتھا تیار کیا اور وہ صفین کے مقام پر آ گئے؟ یا تو وہ شام میں ٹھہرے رہتے اور مولا علی وہاں جاتے اور پھر دیکھتے ہم کہتے جی معاویہ نے کچھ نہیں کیا، مولا علی نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ انہوں نے باقاعدہ فوج تیار کی اور فوج تیار کر کے وہ صفین کے مقام پر لے آئے۔ اب کیا صفین کے مقام پہ آ کے جب جنگ ہوئی تو اس میں پھر دیکھیں ایک عجیب و غریب صورتحال کا سامنا ہوا۔ مولا علی کے لشکر نے جب ان کو اکھاڑ دیا اور مولا علی کے سپاہی فوجی جب ان کے خیموں کی تنابوں تک پہنچ گئے، اور اس وقت مولا علی نے کہا بھی کہ معاویہ نہ مرواؤ لوگوں کو، نکلو اور میرے سامنے دو آ کے مقابلہ کر لو، تو عمر بن العاص جو دایاں بازو تھے امیر معاویہ کے، انہوں نے کہا کہ یہ سچ صحیح بات کہتا ہے علی، جاؤ اور اس کا مقابلہ کرو۔ انہوں نے کہا تمہیں عمر تمہیں نہیں پتا کہ اس شخص کے مقابلے میں جو گیا آج تک زندہ واپس نہیں آیا؟ تو اس وقت انہوں نے جب ان کے خیموں کی تنابوں تک علی کا لشکر پہنچ گیا، اور یہ چند لمحوں، چند سیکنڈ، چند منٹ کی بات تھی کہ یہ فتنہ جو ہے اس کی سرکوبی ہو جاتی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قرآن نیزوں کے اوپر اٹھا لیا اور قرآن کا واسطہ دے دیا، قرآن درمیان میں لے آئے۔ چلیں اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا، مولا علی نے اس تحکیم کو تسلیم کر لیا، اس حکم کو تسلیم کر لیا، اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی، ایک بندہ میری طرف سے آ جائے، ایک بندہ آپ کی طرف سے آ جائے، اور جو وہ فیصلہ کریں وہ جو ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ مجھے ڈاکٹر اسرار احمد الہ رحمہ پہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا جی معاویہ نے تو کبھی خلافت کا کلیم ہی نہیں کیا۔ بالکل غلط بات ہے، 100% انہوں نے خلافت کا کلیم کیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو نجائز طور پر خلافت کے مسند پر بٹھایا۔ اس کا ثبوت جو ہے وہ میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ یہ ایک حدیث ہے بخاری میں 4018 4018 بخاری، اس میں سیدنا عبداللہ بن عمر اپنی بہن ام المومنین حفصہ کے گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ طرح طرح کی باتیں میرے بارے میں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ میرا تو حکومت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور اس وقت معاویہ جو تھے وہ مدینے میں آئے ہوئے تھے، تحکیم کے دوران کا موقع چل رہا تھا، اور لوگوں کو مدینہ میں انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا۔ تو اماں حفصہ نے اپنے بھائی کو کہا، ام المومنین نے، کہ تم اٹھو اور معاویہ وہاں خطاب کر رہے ہیں مسجد نبوی میں، تم وہاں چلے جاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہاری غیر موجودگی کو ادروائز لیا جائے اور لوگ کسی فتنہ میں مبتلا ہو جائیں، یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ تم حکومت لینے کی سازش کوئی کر رہے ہو، لہذا تم وہاں پر چلے جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں وہاں آ کر بیٹھ گیا، اور جو ہی میں آ کے بیٹھا تو معاویہ نے کہا کہ تم میں سے جو کوئی خلافت کو اپنا حق سمجھتا ہے وہ ذرا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، میں اپنے پاس سے نہیں بول رہا، یہ تحکیم کے دنوں کی بات ہے جب ابھی حکم نے فیصلہ کرنا تھا، اور یہ کہا کہ عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کر کے کہ میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ یار اللہ سے ڈریں، کہاں معاویہ، کہاں عمر ابن الخطاب، مراد رسول، وزیر رسول، مشیر رسول، اور وہ ہمارے لیے حجت، کمال، کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ معاویہ عمر ابن الخطاب کے پاؤں کی خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، تو یہ کہنا کہ میں تمہارے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، یہ سیدنا عمر کی توہین نہیں ہے؟ کہیں تو ٹھہرو یار، جا کے کہیں تو رکو، جا کے کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس وقت ایک تابعی نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ آپ نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا یار میرا دل تو کیا تھا کہ میں اٹھوں اور اس کو بتاؤں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا وہ حقدار ہے جس نے تجھے اور تیرے آباء و اجداد کو مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے، یعنی مولا علی علیہ السلام۔ تو پھر مجھے اللہ کی نعمتیں یاد آئیں اور مجھے یہ ڈر پڑا کہ کہیں قتل و غارت فتنہ نہ ہو جائے۔ عبداللہ بن عمر بڑے شریف النفس انسان تھے، تو میں پھر اس لیے خاموش رہا۔ اب یہ دیکھیں، یہ خلافت کا کلیم نہیں بلکہ یہ سیدنا عمر کے اوپر ایک بہت بڑی جرح انہوں نے کی کہ میں تیرے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا اقتدار ہوں، وہ جا کام کرو جا کے۔ اس کے باپ کے سامنے، عمر بن خطاب کے سامنے، معاویہ کی ٹانگیں کانپا کرتی تھیں،
اور معاویہ کی جرت نہیں تھی کہ یہ ان کے سامنے نظر اٹھا کے بات کر لے. کہاں عمر ابن الخطاب، یار کمال بات کر رہے ہیں آپ کہ آپ کہیں کہ میں تیرے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. یہ بخاری کے الفاظ ہیں، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. اچھا، اس کے بعد انہوں نے جب تحکیم کی تمام اہل سنت کی کتابوں میں، اہل تشیع میں تو جو لکھا ہے ہم نہیں، پہلے میں اس کو پریزنٹ نہیں کرتا آپ کے سامنے، لیکن اہل سنت کی تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عمر بن العاص نے دھوکہ کیا ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ. ابو موسیٰ اشعری مولا علی کی طرف سے تھے، عمر بن العاص امیر معاویہ کی طرف سے تھے. ہوا یہ کہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم نے آپس میں فیصلہ کیا کہ دونوں کو کہتے ہیں کہ تم سائیڈ پہ ہو جاؤ. علی کو میں کہتا ہوں کہ تم معطل کیے گئے، اور معاویہ کو تم کہو کہ تم معطل کیے گئے، اور امت کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ وہ اپنا خلیفہ دوبارہ سے جس کو چاہے متفقہ طور پر بنا لے. اب جب یہ اعلان باہر آ کے ابو موسیٰ اشعری نے کیا تو عمر بن العاص نے اس کے اگینسٹ یہ کہہ دیا کہ موسیٰ اشعری اپنے خلیفہ کو معطل کر چکے ہیں، میں امت چونکہ خلیفہ کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی، میں اپنے امیدوار کو خلیفہ بنانے کا اعلان کرتا ہوں. مجھے بتائیں یار، اور سب نے لکھا ہے کہ عمر بن العاص نے ننگا دھوکہ کیا، لیکن اس کے باوجود اس کو کنڈیم نہیں کرتے. عمر بن العاص صحابی ہیں بھائی، ان کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے فتوحات کی ہیں، ہم ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، ہمارا ان کے ایمان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کلیم نہیں ہے. لیکن یار یہ جو غلطی ہے، جو بات ہے، یہ تو بیان کرو نا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کہاں سے یہ کانٹا چینج ہوا اور کیسے چینج ہوا اور اس کی ریکٹیفیکیشن کیسے کرنی ہے. کیونکہ جہاں سے خرابی پیدا ہوئی ہے، اگر آپ وہیں سے درستگی کی طرف نہیں جاتے تو آپ کبھی بھی درست نہیں کر سکتے. جب تک آپ بیسک فالٹ کو نہیں ڈھونڈتے آپ درستگی نہیں کر سکتے بھائی. اب اگر آپ نے اپنے نظام کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو واپس قرآن کو اقتدار کے حکمرانوں کے ایوانوں میں گھسانا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ جتنی مرضی ریفارمز کر لیں، جو مرضی کر لیں، جب تک آپ کا حکمران تابع قرآن، تابع سنت، تابع رسول نہیں ہوتا، اس وقت تک آپ کی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. اس لیے یہ سر کھپا رہے ہیں ہم کہ جناب یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو اس کے بعد کیا کیا گیا؟ یہ اعلان کر دیا گیا. اب اس کے بعد جو ہیں یہ غامدی جیسے ناہل قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں جی کہ ان سے تو حکومت جو ہے وہ سنبھالی نہیں گئی، وہ چھین لی معاویہ نے. او بھائی، جو معاویہ کر رہے تھے وہ علی کر ہی نہیں سکتے تھے، علی کر ہی نہیں سکتے تھے. میری بات کو غور سے سنیے گا. معاویہ کیا کر رہے تھے؟ معاویہ نے مسلمانوں کی بستیوں کے اوپر لشکر چڑھا دیے. اس کے بعد ایک لشکر بنایا معاویہ بن خطیج کی قیادت میں، اس کو شام سے مصر کی طرف بھیجا اور اس کو کہا کہ رستے میں جتنے قبائل آتے ہیں سب کو میری اطاعت پہ مجبور کرو، اور اس اطاعت کا ثبوت یہ ہوگا کہ وہ اس سال کا ریونیو تمہیں جمع کروائیں گے، اور اگر وہ اس بات سے انکار کریں تو ان کے سر اڑا دو. یہ گیا معاویہ بن خطیج گیا شام سے مصر تک، اور پورے علاقے میں انہوں نے تباہی مچائی. جو رستے میں جس نے بھی انکار کیا وہ سر قلم کرتے گئے. پتہ یہ ابھی کربلا نہیں ہوئی، پتہ نہیں کتنی کربلائیں گزر گئی میرے رسول کے ساتھیوں کے اوپر. اب وہ تو تاریخ ڈاکومنٹ ہی نہیں کر سکی. ایک لشکر انہوں نے ترتیب دیا بسر بن ابی ارتاد کی قیادت میں، اسے کہا کہ تم شام سے یمن تک جاؤ، یعنی پورے جزیرۃ العرب کو چیرتے ہوئے چلے جاؤ، اور ایک پوری آرمی اس کے ساتھ لگائی. اس کو یہ بات کہی کہ جو قبیلہ رستے میں آئے اس کو میری اطاعت پہ مجبور کرو، میری بیعت پہ مجبور کرو، اور اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ وہ ریونیو تمہیں جمع کرائے گا، اور اگر وہ اس سے انکار کرے تو ان کو گردن اتار دینا. اور اس شخص نے اتنی قتل و غارت کی، اتنی قتل و غارت کی کہ خود اہل سنہ کے امام یہ کہنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ اگرچہ بسر بن ابی ارتاد فتح مکہ کے بعد کا صحابی ہے لیکن اس نے بڑے غلط کام کیے ہیں، اس کو ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ ہم اس کو کس نام سے پکاریں. اتنی قتل و غارت کی اس نے مسلمانوں کے اوپر. یہ کربلائیں کوئی آج کی شروع ہوئی ہیں. اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ جب یہ شخص یمن میں پہنچا تو یمن میں حضرت علی کی طرف سے سیدنا عباس کے بیٹے عبید اللہ بن عباس جو کہ صحابی ہیں وہ گورنر تھے. اس نے ان کو بگایا اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو
چند سال کے بچوں کو باقاعدہ چیر کے ذبح کیا، 2 ٹکڑے کیا، اس نے چڈوں سے چیر دیا ان کے لوگوں کو، ان کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو۔ اب مجھے یہ بتاؤ یار، یہ علی کیا یہ کر سکتے تھے؟ کیا علی یہ سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی اطاعت کے لیے، اپنی خلافت کے لیے مسلمانوں کی بستیوں کے اوپر حملہ کرے گا، مسلمانوں کے قبائل کے اوپر حملہ کرے گا اور کہے گا کہ یہ میری اطاعت کرو؟ علی یہ کام کر ہی نہیں سکتے تھے۔ جب تلوار کے مقابلے میں تلوار ہو اور ایک طرف کی تلوار بد اخلاق، بد تہذیب اور ہر قسم کے اخلاقی قانون سے عاری ہو جائے، تو پھر اس کا مقابلہ شرفا کی تلواریں نہیں کر سکتی۔ یہ تھی وہ حقیقت جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی سے حکومت جو ہے وہ معاویہ نے چھین لی، اور سیاست معاویہ زندہ باد، اور اس کے لیے یہ قتل و خون جس کو قرآن نے حرام کیا تھا کسی بھی مسلمان کے لیے۔ اور آگے میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ مسلمان کا حکمران کیا ہوتا تھا اور خلیفہ راشد کیا کرتا تھا، اور یہ کیا خلافت تھی جس نے لوگوں کے اوپر طرح طرح کے جرائم اور مظالم کیے اور ان کو تہ دے کیا۔ یہ اس وقت ہی شروع ہو گیا مولا علی کی زندگی میں، اور انہوں نے ایک ایک کر کے مولا علی سے تمام علاقے اس طرح چھیننے شروع کر دیے۔ مولا علی تو مسلمانوں پہ لشکر کشی کر ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ سب سے بڑا کفر تھا، کیونکہ مسلمان کے لیے مسلمان کا خون بہانا سب سے بڑا کفر ہے، اور خلیفہ راشد یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارے جو خلفۂ راشدین تھے، ان کی چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں کہ ان کے سامنے جب قرآن اور حدیث پیش کی جاتی تھی تو وہ کیا کرتے ہوتے تھے، ان کا ریاکشن کیا ہوتا تھا۔ ایک سیدنا عمر کے دور کا واقعہ ہے کہ ان کو یہ شکایت ملی کہ مدینہ میں یا اسلامی سلطنت میں خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ مہر مانگنا شروع ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو شادی کرنے میں مشکل درپیش آ رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنے خطبہ میں یہ کہا کہ میں یہ سن رہا ہوں کہ خواتین جو ہیں وہ بہت مہر مانگ رہی ہیں، میں آج سے پابندی لگا رہا ہوں، اور ایک خاص مقدار کہا کہ اس سے اوپر مہر نہیں مانگ سکتے۔ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی اس مجمع میں سے، اس نے کہا عمر رک جاؤ ادھر، جب اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ اگر یہ تم سے سمندر کے برابر بھی مہر مانگے اور تم دینے کی استطاعت رکھتے ہو تو تم ضرور دو، جب اللہ سمندر کے برابر کہہ رہا ہے، تم کون ہوتے ہو محدود کرنے والے عمر؟ تو وہ عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ مائی کو اٹھا لو، پکڑ لو اور فارغ کر دو، اس نے کہا بوڑھی ماں سمجھ گئی، عمر نہ سمجھ سکا، اور بوڑھی ماں اگر تو آئی نہ ہوتی تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اپنے آپ کو، اپنی اتھارٹی کو سرنڈر کیا قرآن کے آگے۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ آپ کوئی خلیفہ راشد اٹھے گا اور یہ مسلمانوں کا خون بہا دے گا؟ قطعی طور پر نہیں۔ احتساب کا یہ عالم تھا کہ یہ جو آپ کو چادروں والا بڑا مشہور واقعہ سنایا جاتا ہے، یہ صحیح بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے بات کہی تھی کہ میری بات، سیدنا عمر نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کہ سنو میری بات، غور سے سنو اور میری اطاعت کرو۔ ایک بڑا صحابی کھڑا ہوا، پتہ کون تھے وہ جو کھڑے ہوئے؟ اور سیدنا سلیمان فارسی تھے۔ وہ کھڑے ہوئے، اس نے کہا عمر نہ سنیں گے نہ مانیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ عمر نے کہا خیر ہے، کیا ہوا؟ کہ پہلے حساب دو، یہ 2 چادریں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ تھی خلافت راشدہ، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جس کا بیت المال ہر طرح کے اشیاء سے بھرا ہوا تھا، اور شہد کے کنٹینر کنستر کے کنستر اس کے بیت المال میں موجود تھے۔ وہ جمعہ کے خطبہ میں آ کے کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میرے حکیم نے مجھے ایک دوائی تجویز کی ہے جس کو شہد کے ساتھ کھانا ہے، میرے پاس شہد خریدنے کے وسائل نہیں ہے، اگر مجھے اجازت دو تو میں 2 تولہ شہد روز کا بیت المال سے استعمال کر لوں۔ یہ تھی خلافت راشدہ، یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت، یہ تھا قرآن کا نظام۔ اور اس کے اگینسٹ کیا ہوا؟ جب علی کے خلاف بغاوت کی گئی اور علی سے حکومتوں کو چھیننے کی کوشش کی گئی، تو لاکھوں کروڑوں دینار اور درہم بیت المال سے نکال کر لوگوں کے اوپر بہا دیے گئے، اور کسی نے یہ سوچا نہیں کہ ان کا تصرف جو ہے وہ حرام ہے۔ خود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف بڑے بڑے مال و دولت کی تھیلیاں بھیجی گئی اور ان کا ایمان خریدنے کی کوشش کی گئی، اور ان میں سب سے بڑی مثالیں ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن
ابی بکر کو 1 لاکھ درہم کی تھیلی بھیجی گئی، اور عمر ابن الخطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھیجی گئی، اور انہیں کہا گیا کہ تم ہماری اطاعت کرو، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ایمان اتنا سستا تم نے سمجھ لیا کہ 1 1 لاکھ کے عوض بیچ دیا جائے گا؟ یہ اور پھر ایک اور مثال میں آپ کو دوں کہ مولا علی کے پاس ان کا سگا بھائی آیا، سگا بھائی عقیل بن ابی طالب، اور اس نے کہا کہ مجھے 1 لاکھ درہم بیت المال سے دو، تو مولا علی نے اس کو دھتکار دیا۔ وہ وہیں سے گئے معاویہ کے پاس، تو معاویہ نے کہا کہ 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ لو مجھ سے، لیکن مسجد میں کھڑے ہو کے اعلان کرو کہ میں علی کا مخالف ہوں اور معاویہ آپ کے ساتھ ہوں، اور اس نے ایسے ہی کیا۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ کوئی خالہ جی کے حلوائی کی دکان تو تھی نہیں، علی نے اپنے بھائی کو لاکھ نہیں دیا، لیکن جب معاویہ بن ابو سفیان کے والد جناب ابو سفیان معاویہ کے پاس شام گئے تو 90,000 دینار انہیں بیت المال سے دے کر بھیجا گیا۔ یار کیسی بات ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو اس طرح تہس نہس کیا گیا، اور مولا علی کے سسٹم کو اس طرح اجاڑا گیا، اور تلوار کی ذریعے سے اس طرح قبضہ کیا گیا، اور مسلمانوں کے خون کو بے دریغ بہایا گیا۔ یہ سب سے پہلی ڈیویشن تھی جب قرآن کو دھکے دے کر اقتدار کے ایوانوں سے نکال دیا گیا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اسلام کو دین نہیں مذہب کی طرف چلنے کا ایک راستہ دیا گیا، اور کہا کہ جو کچھ دین اور قرآن ہے یہ رعایا کے لیے ہے، یہ ایوان کے اقتدار میں یہ نافذ العمل نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑی ڈرفٹ تھی، یہ سب سے پہلا جو تھا وہ سمجھ لیں کہ مخالفت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے کی گئی، اور اس کے بعد دوبارہ کبھی وہ انجن دوبارہ اپنی پٹری پر نہیں آ سکا، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے گھروں میں کبھی قرآن داخل نہیں ہو سکا۔ یہ ہمارے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہوا ہے۔ میرا یہ سارا کچھ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے قرآن کے ساتھ کیا ظلم ہوا، اور قرآن کو ہماری زندگیوں سے کیسے نکالا گیا۔ یہ اس کا آغاز تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رعایا اپنے حکمرانوں کے دین پر جاتی ہے، تو حکمرانوں نے جب قرآن کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا تو آہستہ آہستہ پھر رعایا نے بھی اپنی زندگیوں سے نکال دیا، اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ آج قرآن میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، ایک غلاف میں قیمتی ریشمی کلر کپڑے کے لباس میں لپٹا ہوا گھر کی سب سے بلند جگہ پر موجود ہے، اور کوئی شخص اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے اور اس کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی توقع بھی نہیں رکھتا، امید بھی نہیں رکھتا، اور خواہش بھی نہیں رکھتا۔ یہ وہ ڈرفٹ تھی جو ہمارے ساتھ کی گئی۔ وما علینا الا البلاغ۔ آگے ہم ایک نیا سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔